السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سجدہ شکر کے حوالے سے سوال کیا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ گزارش یہ ہے کہ سجدہ شکر مشروع ہے، لیکن اس کو نماز کے ساتھ اٹیچ کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ہر نماز کا حصہ ہے، یہ درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ سجدہ شکر کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیات مبارکات کے شروع میں نون لکھا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ گزارش یہ ہے کہ اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہا جاتا ہے، اور اگر آپ دو زبر، دو زیر یا دو پیش پڑھیں تو آخر میں نون کی آواز آئے گی، جیسے با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن۔ اور بالعموم جہاں بھی یہ نون ہوتا ہے اس سے پہلے جو بھی آیت مبارکہ گزرتی ہے اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، جس طرح کہ آپ نے یہاں سورہ ملک کی پہلی اور دوسری آیت مبارکہ نقل فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اصل میں یہ قدیرن ہے۔ اب یہاں دو شکلیں ہیں، اگر تو آپ قدیر پڑھیں گے تو آگے پڑھیں گے الذی، لیکن اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو توجہ کے ساتھ سنیے گا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی۔ اب یہ آپ نے قدیر الذی، قدیر کے آخر میں جو نون تھا اس کو زیر دے کے آگے ملایا، کیونکہ عربی زبان کا اصول ہے اذا الساکن حرک حرک بالکسر۔ جب کسی ساکن کو حرکت دی جاتی ہے، حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، اور ساکن کہتے ہیں جس پر آپ رکتے ہیں، تو کسی ساکن کو اگر حرکت دی جاتی ہے تو زیر کے ساتھ حرکت دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو کہیں بھی یہ نون اگر نظر آئے گا تو اس سے پہلے تنوین ضرور ہوگی۔ یہ نون تنوین ہے جس کو آگے ملانے کے لیے زیر دی جاتی ہے۔ میری اس ریکارڈنگ کو کم از کم 2 دفعہ آپ سنیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ آپ نے پھر سوال کر دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے وہ شخص مومن نہیں ہے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ میرے علم کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ ایک جگہ نماز ہو چکی ہے، کیا اسی جگہ پر دوسری جماعت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ کچھ مسائل کا تعلق ہوتا ہے شریعت کے ساتھ، کچھ ہوتے ہیں معاشرتی۔ اس مسئلے کے بھی دو پہلو ہیں، ایک ہے شرعی اور ایک ہے معاشرتی۔ شرعی طور پر کسی بھی جگہ امامت ہو سکتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے، لہذا جہاں بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہاں فساد کا خطرہ ہے وہاں بے شک آپ جماعت نہ کروائیں، ورنہ جماعت تو کسی بھی جگہ پر ہو سکتی ہے دوسری، اس میں شرعی طور پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی مسئلہ ہے تو دلیل اس کے ذمہ ہے اور وہ کسی کے پاس نہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسجد کو، قرآن کو یا اسی طریقے سے مختلف کتابوں کو چومنا، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کلچر اصل میں غیر مسلموں سے آیا ہے۔ اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ اپنی مقدس کتابوں کو چومتے ہیں، مسلمان اس کو اپنی مقدس کتاب کو چومنے کی ضرورت نہیں، مسلمان صرف اس مقدس کتاب کے مطابق عمل کرے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کر دیا ہے کہ کوئی عورت ماہواری روکنے کے لیے کیا گولیاں استعمال کر سکتی ہے تاکہ وہ رمضان کے روزے رکھ سکے یا حج کر سکے، یا کوئی اور وجہ ہوتی ہیں جس طرح کے سفر وغیرہ پڑ جاتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے جو گزارش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ماہواری ہے نا، یہ فطرت ہے، اور فطرت کو روکنے کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلتا۔ اور میرے سامنے ایسے بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری خواتین نے مجھے باقاعدہ بتایا کہ ہم نے ماہواری کو روکنے کے لیے گولیاں وغیرہ استعمال کیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر اس سے ماہواری ڈسٹرب ہو گئی اور مستقل طور پر ہلکا ہلکا خون جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، اور اس سے پھر ہارمونز کا مسئلہ بن گیا، چہرے پر داڑھی ہو گئی، اسی طریقے سے کمر میں درد رہنے لگا، پھر مستقل بانجھ پن، اور اس طرح کے کئی مسائل۔ تو اس لیے جب ایک سہولت موجود ہے کہ آپ بعد میں روزے رکھ سکتی ہیں، تو میرے علم کے مطابق یہ ماہواری روکنے کے لیے گولیاں وغیرہ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ هذا ما عندي واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ مسجد کے قریب یا مسجد سے دور کسی بھی جگہ پر جماعت کروانے کے لیے اذان الگ سے دینا ہوگی یا مسجد کی اذان کافی ہوگی؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے عزیز، گزارش یہ ہے کہ اذان جماعت کے لیے سرے سے ضروری ہے ہی نہیں۔ اذان تو ایک اعلان ہے اس بات کا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، ورنہ نماز کا وقت اگر ہو جائے، آپ اذان نہ بھی کہیں تو تب بھی آپ جماعت کروا سکتے ہیں۔ اور اگر اذان پوری بستی میں ایک اذان بھی ہو جاتی ہے تو تمام مساجد کے لوگ اگر جماعت کروا لیں تو اس میں بھی کوئی حرج والا مسئلہ نہیں۔ لہذا اگر آپ کا گھر مسجد کے قریب ہے، مسجد میں اذان ہوتی ہے، آپ اقامت کہہ کے جماعت کروائیں، انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا کہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے؟ پہلا سوال۔ اور اگر ملائیں گے تو چاروں میں ملائیں گے یا صرف دو رکعتوں میں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ میرے علم کے مطابق اگر آپ کو موقع ملے تو آپ چاروں رکعتوں میں سورہ مبارکہ ملائیں گے قرات کرنے کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نماز کی باری آئے تو علماء کا فتویٰ اور حکومتی احکامات یاد آ جاتے ہیں، ورنہ وہ بازار بھی جاتے ہیں، بینک بھی جاتے ہیں، منڈیوں میں بھی جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپس میں ان کا کسی گھر میں اکٹھ ہوتا ہے خاندان کے افراد کا، تو اس وقت ان کو کرونا یاد نہیں رہتا۔ بات تو آپ کی بہت بہترین ہے کہ ایسے لوگ، اب اللہ بہتر جانتا ہے کسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کو یا اپنے آپ کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کی طرف سے سختی نہ ہو، جس طرح کہ ہماری مسجد ہے، اب ہم بالکل سڑک کے اوپر بیٹھے ہیں، دسکا سیالکوٹ مین روڈ کے اوپر ہم بیٹھے ہیں، تو یہاں پر چونکہ سڑک ہے اس لیے اکثر و بیشتر جو محافظ ادارے ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، رینجر وغیرہ ہے، ان کی گاڑیاں گزرتی رہتی ہیں۔
تو ہمیں اس حوالے سے خود سختی کرنا پڑتی ہے کہ ہم مسجد کا ڈبل گیٹ ہے، باہر کینچی گیٹ ہے، اور اس سے تقریباً کوئی 6-7 فٹ آگے پھر مسجد کا ایلومینیم کا دروازہ ہے، تو ہم جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو کینچی گیٹ کو بند کر دیتے ہیں، تالا نہیں لگاتے لیکن ویسے بند کر دیتے ہیں۔ لیکن ہماری بستی کے اندر چونکہ 25-26 مساجد اور ہیں تو وہاں یہ سلسلہ نہیں ہے، تو اگر آپ کو حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تو پھر آپ لوگ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں۔ یہ کہنا جی علماء کا فتویٰ ہے اور یہ کہنا کہ حکومتی احکامات ہیں، تو علماء کا فتویٰ تو پھر بازار کے بارے میں بھی ہے، اور جو حکومتی ہدایات ہیں وہ تو بازار کے بارے میں بھی ہیں، ڈاکٹروں کی ہدایات بازار کے بارے میں بھی ہیں، اور ڈاکٹروں کی ہدایات گھر میں اکٹھ کرنے کے بارے میں بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا کہ کسی کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ لاکھ رقم ہو، اس میں سے استعمال بھی ہوتی ہے مگر پھر بھی کچھ لاکھ موجود ہو، تو رمضان میں اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ ہم لوگوں نے نا زکوٰۃ کے بارے میں جو ایک تاثر بنا رکھا ہے وہ غلط ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا تعلق صرف ایک مخصوص مہینے کے ساتھ ہے اور وہ رمضان ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ زکوٰۃ تو سارا سال چلتی ہے، اور زکوٰۃ کے لیے 2 شرطیں ہیں کہ آپ کے پاس جو رقم ہے اس کی مقدار 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، اور اس رقم کو پڑے پڑے اس پر سال گزر جائے۔ اب اس رقم پر جب بھی سال گزرے گا آپ اس میں سے زکوٰۃ دیں گے، وہ چاہے رمضان ہو، شوال ہو، ذی القعدہ ہو، ذی الحجہ ہو، محرم ہو، سفر ہو، کوئی بھی مہینہ ہو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنی زندگی بسر کی تھی؟ میرے علم کے مطابق 9 سال کا ساتھ رہا تھا، اس لیے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہوا اس وقت عمر 6 سال تھی، جب رخصتی ہوئی تو عمر 9 سال تھی، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 18 سال تھی۔